السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک عرب نیوز۔ غیر ملکی کارکنوں کو کسی بھی ادارے میں کام کرنے کا اجازت۔ وزارت نے اعارت نظام شرائط میں بھی تخفیف کر دی ہے۔ وزارت افرادی قوت سماجی بہبود نے اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی کارکن کسی بھی ادارے میں آن لائن کارروائی کر کے ملازمت کر سکتے ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے سعودی عرب میں ایک نظام متعارف کرایا ہے جسے اعارت نظام کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت ایک تجارتی ادارہ دوسرے تجارتی ادارے کو اپنے کارکن فراہم کرنے کا مجاز ہے۔ وزارت افرادی قوت نے موجودہ بحرانی حالات کے پیش نظر نجی کمپنیوں اور غیر ملکی کارکنان کے مسائل کے لیے کئی حل پیش کیے ہیں۔ جائزوں سے پتہ چلا تھا کہ سعودی لیبر مارکیٹ میں غیر ملکی کارکن ضرورت سے زیادہ ہے۔ جب متعدد نجی اداروں کو ان خدمات درکار ہے، وزارت نے فریقین کی ضرورت کے پیش نظر آن لائن اجر کے تحت کارروائی کر کے ایک تجارتی ادارے کو اپنے کارکن دوسرے تجارتی ادارے کے حوالے کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ کارروائی عاریت والے نظام کے تحت ہوگی۔ وزارت افرادی قوت نے توجہ دلائی ہے کہ اس کارروائی کے بدولت متاثرہ تجارتی اداروں پر افرادی قوت حاصل کرنے کے سلسلے میں مالی دباؤ کم ہوگا۔ ضرورت مند ادارے مملکت میں موجود غیر ملکی کارکنان کی خدمت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وزارت افرادی قوت نے توجہ دلائی ہے کہ اعارت نظام کے تحت غیر ملکی کارکن کسی دوسرے ادارے کے حوالے کرنے کی کارروائی آن لائن ہوگی۔ اس کے لیے کسی بھی ادارے کو وزارت کے چکر نہیں لگانا پڑے گے۔ وزارت نے اعارت نظام کی شرائط میں بھی تخفیف کر دی ہے۔ ماضی میں اعارت نظام کے ایک شرط میں یہ تھی کہ دونوں تجارتی اداروں کا کاروبار ایک جیسا ہو، مگر اب یہ شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اعارت نظام کی ایک اور شرط بھی حد سخت تھی، وہ یہ تھی کہ عاریت ملازمین کے ٹرانسفر کے لیے انتہائی حد مقرر تھی۔ یہ پابندی تھی کہ کوئی بھی ادارہ اپنے ملازمین کے 20% سے زیادہ ملازم حاصل نہیں کر سکتا، مگر اب یہ پابندی بھی ہٹا دی گئی ہے۔ کرفیو کے دوران بیماروں کو ہسپتال جانے کے لیے خصوصی ہدایات۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ہر ملک میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ بہت سارے ممالک نے اپنی فضائی اور زمینی سرحدیں مکمل طور پر بند کر دی ہیں، جبکہ احتیاط کے پیش نظر عوامی اجتماعات پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے حفاظتی اقدامات کے تحت بیرون ملک سے آنے والی پر عارضی پابندی عائد کی جا چکی تاکہ کورونا پر قابو پانے کے اسباب کو مستحکم کیا جا سکے۔ اس صورت میں سعودی عرب میں مقیم اور ان دنوں سعودی عرب سے باہر افراد معلومات تک زیادہ سے زیادہ رسائی کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ صورتحال کے بارے میں اپ ڈیٹ رہ سکے۔ محمد اکرم نے سوال کیا ہے کہ کرفیو کے دوران گھر سے بقالے تک جا سکتے ہیں؟ جواب: محلوں کے بقالے میں بھی کرفیو کی پابندی کرتے ہیں اور مقرر اوقات میں کوئی بقالہ والے اپنا دکان نہیں کھولتا۔ اگر آپ باہر نکلتے ہیں اور پولیس چیکنگ موبائل کی نظر میں آ جاتا ہے تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو سامان بھی آپ کو لینا ہے وہ کرفیو کے اوقات سے قبل ہی خرید لیں۔ کرفیو کے اوقات میں بقالہ جانے کے بارے میں قطعی نہ سوچیں۔ کویت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 10 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے مریضوں کے اضافے کے بعد ملک میں کورونا کے 235 مریض ہو گئے ہیں۔ کویتی خبر رساں ادارے کونا کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ الاسد نے کہا ہے کہ نئے مریضوں میں 8 بیرون ملک سے کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ سعودی وزیر صحت نے کورونا سے بچنے کے لیے معاشرتی فاصلے رکھنے کے شعور پیدا کرنے کے لیے عوامی مہم شروع کر رکھی ہے۔ سعودی عرب کے قصیم ریجن میں گھر پر غیر ملکی باربر سے بال کٹوانے والے سعودی شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ پولیس نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سعودی شہری اور انڈین حجام کو گرفتار کر لیا۔
کورونا وائرس کے انسداد کے لیے مدینہ کے 6 محلوں میں احتیاطی تدابیر مزید سخت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ان محلوں کے رہائشی پر انتہائی ناگزیر حالات کے علاوہ آنے جانے پر پابندی لگ گئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مدینہ منورہ گورنریٹ نے اعلامیہ جاری کر کے کہا کہ مدینہ منورہ کے محلے الشریبات، بنی ظفر، قربان، الجمعہ، بنی خضرہ اور اسکان کے بعض حصوں کو رہائشی گھروں تک محدود رہے۔ گورنریٹ نے کہا کہ مذکورہ محلوں کے رہائشیوں پر صبح 6 بجے سے دوپہر 2 بجے تک گھر سے نکلنے کی اضافی پابندی ہے۔ گورنریٹ نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر مزید سخت کرتے ہوئے مذکورہ محلوں کو رہائشیوں کو 24 گھنٹے گھروں میں محدود رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ گورنریٹ نے کہا کہ فیصلے پر نفاذ آج ہفتہ سے آئندہ 14 دن تک جاری رہے گا۔ السلام علیکم، پاک عرب نیوز اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ جوائن کریں یا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔